بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ اچھے سے اچھے پھول کی خوشبو مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے سلوک اور اچھے اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ باپ سورج کی مانند ہوتا ہے، گرم ضرور ہوتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ شوہروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے وظائف یا تعویذ کی ضرورت نہیں، بلکہ ان سے جڑے رشتوں کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ وہ بن مانگے پوری دنیا آپ پر قربان کر دیں گے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود اس کے نیچے دب جاتے ہیں۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ بمہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ آمین۔ جب سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد بستر پر جائیں تو 2-4 منٹ اپنے رب سے باتیں کر لیا کریں۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی مشکل کی حل کی فریاد، کسی دکھ پر صبر، کسی گناہ پر شرمندگی اور کبھی کسی خواہش کو گڑ گڑا کر مانگ لیا کریں۔ یقین جانیے زندگی آسان لگنے لگے گی۔ اے میرے پروردگار، میں وہ صبر نہیں رکھتی جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، میری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں تھی، میرا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، میرا یقین ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں جو غار ثور میں تھا۔ میرے رب، میں تجھ سے مانگتی ہوں کیونکہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، بس میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے مالک۔ آمین ثم آمین۔ اے رب کائنات، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے راتوں کو دنوں میں بدلنے والے اللہ، اے پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے والے، ہم پر رحم نازل فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے دل اور قدموں کو اپنی رضا میں رہنے والا بنا دے۔ آمین۔ ہر وہ وقت یاد کریں جب ہم تباہی کے دہانے پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیا تھا، جب لوگ ہم سے بددل ہو چکے تھے مگر کسی کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے رحم ڈال دیا تھا، جب ہم مایوس ہو چکے تھے لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی تھی۔ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیے جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے، کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیے جب تک وہ مستقل نہ ہو جائیں، انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیے، کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ دعا کریں کہ آپ کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنیں جو اپنے تلخ رویوں سے دوسروں کے دل پہ ایسا گھاؤ چھوڑ دے کہ وہ خدا کے آگے آپ کی وجہ سے صبر مانگنا شروع کر دے۔ فکر یا غم سے کچھ نہیں بدلتا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا۔
کیونکہ وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیرے راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری زندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، اب یہ دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے کھوج فرشتوں کو کیا ساتھ لایا ہے، اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ جیسے بارشیں فضاؤں سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ دنیا میں جو عورت برداشت کرتی ہے، خاموش رہتی ہے، نماز نہیں چھوڑتی، اللہ اس کے چہرے کو چاند سے زیادہ روشن کر دے گا۔ لہٰذا اگر عورت دنیا میں ایمان، حیا، عبادت، صبر اور وفاداری سے زندگی گزارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کا تصور بھی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ بے اولاد جوڑوں کو طعنہ نہ دیا کریں، کسی مرد یا عورت کے اختیار میں خود اولاد پیدا کرنا نہیں، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، آمین۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ قبر میں لاکھوں لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے اور اللہ کے آگے ایک سجدہ کر لیں۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، مگر کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرض نہیں اتار پائیں گے، اس کا حساب آپ کو خود دینا ہوگا۔ گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔